ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربی زدنی علما آمین. حاضرین الجمعہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا لاکھوں لاکھ شکر اور احسان ہے کہ جس رب العالمین احکم الحاکمین نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اہدنا صراط المستقیم پر چلانے کے لیے اس دار فانی کے اندر انبیاء کرام کا سلسلہ چلایا، جن میں سب سے آخری نبی، آخری کڑی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ ہے۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام ہو آپ کی ہستی اقدس و مقدس پر، اللہم صلی اللہم بارک۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس یوم الجمعہ، جمعۃ المبارکہ کے اندر جو موضوع خطابت ہم آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں، بڑی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے کہنے والے کو اور پھر آپ تمامی سامعین کو اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ سارے جہاں کا پروردگار عظیم ہے، ہمارا اور آپ کا رب ہے، رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، ساری جہاں
پوری دنیا اللہ سبحانہ و تعالی کی پیدا کرتا ہے۔ اس بات پر انشاءاللہ ہم کو، آپ کو، سب کو یقین اور اعتماد ہے۔ جو شخص اللہ کے خالق ہونے، رب کی ربوبیت کا، اللہ سبحانہ و تعالی کی الوہیت کا منکر ہے، اس کا دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حاضرین گرامی قدر، آج کا موضوع جو ہے اس کا تعلق ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہمیں سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، ناراض نہیں ہونا۔ ہمیں سوچنا ہے، چونکہ ایک خطیب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ خطیب جن زخموں پر بھی مرہم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کی اصلاح فرمائے اور پھر سننے والوں کی اصلاح فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارا موضوع ہے کسب حلال، حلال کمائی۔ حاضرین گرامی قدر، کئی سارے نقاط تلاش کیے، کئی ساری جگہوں پر گھومے، دیکھنے میں آیا کہ مسلمان، اہل اسلام، اسلام والوں کے اندر خامی اور کمی کہاں رہ گئی ہے کہ جس وجہ سے آسمان کے دروازے بھی بند ہو گئے، آسمان والا ناراض ہو گیا۔ وہ رب جس نے ہماری اور آپ کی دیکھ بھال کے لیے 24 گھنٹے اپنے رکھوالے ہماری اور آپ کی حفاظت کے لیے رکھے ہیں، آخر وہ اللہ ہم سے ناراض کیوں ہو گیا؟ میرے عزیز بھائیوں، دنیا کی جب چاروں طرف ہم نظر دوڑاتے ہیں، جب ہر طرف ہماری نگاہ جاتی ہے، تو میرے عزیز بھائیوں، ہم اپنے آپ کو بڑی ہی عجیب جگہ پر پاتے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ میرا اور آپ کا رب رب العالمین احکم الحاکمین ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب آپ کو پکارا جائے، بلایا جائے نماز جمعہ کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب آپ کو یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کے ذکر کی طرف چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، بڑی پیاری بات رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے۔ جب آپ کو اللہ کا حکم آ جائے، نماز جمعہ کے لیے مؤذن اذان دینے لگے، سنا، اس سے پہلے تیاری کر کے اللہ کے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، فرمایا جب نماز ادا کر لو، نماز سے فارغ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ مسجد کا کونا پکڑ لو، اللہ اللہ کرنے لگو اور تمہیں سب کچھ ملے گا، بلکہ رب نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، سبحان اللہ، اور کیا تلاش کرو؟ اللہ کا فضل تلاش کرو، رب العالمین کی دی ہوئی روزی تلاش کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جس نے انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہر وہ چیز دی ہے جو چیز اس کے فائدے کے لیے۔ میرے رب نے فرمایا
کہ جب تمہیں جمعے کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے آؤ، اور جب جمعے سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو، روزی تلاش کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہاں پر غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے، کسب کہتے ہیں کمائی کو جو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ کسب دو قسم کے ہیں، ایک کسب حلال ہے اور دوسرا کسب حرام ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ہم سے کہہ دیا کہ اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور روزی تلاش کرو، میرے عزیز بھائیوں، نماز پڑھی، اللہ کی زمین میں پھیل گئے، روزی تلاش کرنے لگے۔ اب یہاں پر ہمارے اور آپ کے اوپر ایک پابندی آئی ہے۔ روزی کون سی؟ کیسی روزی تلاش کرنی ہے؟ جو آئے لیتے جاؤ، جیسی آئے جیب میں ڈالتے جاؤ؟ نہیں، رزق حلال، حلال روزی تلاش کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، حلال روزی یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم نعمت ہے۔ ہم اور آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ جو آ رہا ہے جیب میں ڈالتے جائیں۔ بچے ہیں، اولاد ہے، وہ پلے گی، بڑی ہوگی، جب بڑی ہوگی تو کہے گی ہمارے بابا نے ہمارے لیے کیا کمایا ہے۔ میرا رب کہتا ہے اے شخص، تو اپنے بچے کی روزی کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ تجھے رب نے اپنے بچے کی روزی کی ذمہ داری نہیں دی ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین کے اندر رب العالمین احکم الحاکمین نے جو چیز پیدا کی ہے، سب کی روزی کی ذمہ داری میرے رب نے بذات خود لی ہے۔ ہم اور آپ ذمہ دار نہیں ہیں، ہمارے اور آپ کے سر پر یہ بوجھ میرے رب نے نہیں ڈالا ہے۔ فرمایا ان اللہ هو الرزاق، اللہ اکبر، اللہ تعالی رزاق ہے، ذو القوت المتین، مضبوط طاقت والا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، وہ رب جو انسان کو روزی دینے والا ہے، وہ رب جو ہر ایک کے حالات کو درست کرنے والا ہے، وہ رب جو ہم اور آپ کو حکم دے رہا ہے کہ عقل حلال تلاش کرو، حلال روزی کی طرف جاؤ۔ روزی سے نہیں روکا گیا، کمائی سے نہیں روکا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو کمائی کرنی ہی نہیں ہے۔ کمائی کرنی ہے، محنت کرنی ہے، میدان میں قدم رکھنا ہے، اپنے بازو آزمانے ہیں، اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقوں کو دیکھنا ہے، اپنے سامنے والے بھائی کے ساتھ قدم رکھ کر کے چلنا ہے۔ لیکن فرمایا عقل حلال، عقل حرام سے نہیں، حرام کمائی سے نہیں، حرام مال سے نہیں، تجھے حلال طریقے سے چلنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث کا تعلق ہماری اور آپ کی زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اور آپ اس چیز پر غور کریں، پیارے نبی نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ وہ اللہ خالق کل، مالک ارض و سما، ہمارا اور آپ کا رب، جو چھوٹے چھوٹے چرند پرندے جن کو ہم دیکھتے ہیں، رات کو جب وہ اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں تو سیراب ہوئے ہوئے، پیٹ بھرا ہوا، اور میرے عزیز بھائیوں صبح کو وہی جانور جب اپنے گھونسلوں سے، اپنی بلوں سے جنگلوں کی طرف، آبادیوں کی طرف نکلتے ہیں تو ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ اللہ جو ان جانوروں کو روزی دینے والا ہے، جو چرند و پرند کو کھانا دینے والا ہے، جو ان کو صبح کو بھوکے پیٹ وہ نکلتے ہیں اور شام کو سیراب ہو کر کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا وہ اللہ ہماری اور آپ کی روزی کا انتظام نہیں کر سکتا؟ یہ روزی
یہ اللہ نے دینی ہے. اس کا جو معاملہ ہے, اس کا جو حساب و کتاب ہے, یہ میرے رب العالمین احکم الحاکمین نے پہلے سے لکھ دیا ہے. کس بندے کو کتنی روزی دینی ہے, کس بندے کو کتنی روزی ملنے والی ہے, یہ میرے اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے ہی ہماری اور آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, حلال رزق حلال تلاش کرنے کی کوشش کیجئے. رزق حلال کے بڑے فوائد ہیں. آج پوری امت مسلمہ, معاف کیجئے گا, پوری امت مسلمہ رو رہی ہے, بلک رہی ہے, اس کے آنسو زاروں قطار گر رہے ہیں. لیکن کیا بات ہے, کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہیں رب العالمین ناراض تو نہیں ہو گیا؟ نمازوں میں ہاتھ اٹھتے ہیں, آمین آمین کی صدائیں چلتی ہیں, گڑ گڑا کے دعائیں کی جاتی ہیں. کیا وجہ ہوئی؟ ضرور ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے چند شرائط ہیں. دعا رد نہیں ہوتی مومن کی. لیکن میرے عزیز بھائیوں, ہم اور آپ کو سوچنا ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا ربی یا ربی, اے میرے رب اے میرے رب, لیکن کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے. ان دعاؤں کے اندر میرے عزیز بھائیوں بہت زیادہ دخل ہماری اور آپ کی روزی کا بھی ہے, ہماری اور آپ کی روزی کا بھی ہے. آپ نے اپنے جسم پر کپڑا پہنا, کپڑا کتنے کا تھا؟ 40 دینار کا کپڑا. سمجھ لیجئے, دوسری مثال سے میں آپ کو بتاتا ہوں. 100 روپے کا کپڑا آپ نے اپنے جسم پر ڈالا, 99 روپے حلال کے, محنت کے, قد و کاوش کے, انتھک محنت کیے ہوئے. 1 روپے کی کمی تھی, سوچا چلو اس میں سے ڈال لیتے ہیں. 100 پورا ہو گیا, کپڑا خرید لیا. اللہ اللہ, کپڑا درزی کے پاس گیا, درزی نے سیل کے دیا, کمائی حلال کی ہے, اچھے پیسے اس کو دیے گئے ہیں, 99 روپے بھی حلال کے ہیں. کپڑا جسم پر پہنا, دعا پڑتا ہے البس جدیدن وعیش حمیدن ومت شہیدا. اللہ اکبر, تیری دعا بھی رب نے سن لی. کپڑا بھی تو نے پہنا, تیرے جسم پر لگنے والا کپڑا بھی خوبصورت. اللہ اکبر, کمی کہاں رہ گئی؟ نماز میں آیا, ہاتھ اٹھاتا ہے, رب سے مانگتا ہے. میرا اللہ کہتا ہے شخص, اے شخص تو اپنی حالت دیکھ, یہ جو کپڑا تیرے جسم پر ہے 99 روپے تو حلال ہے, ایک جو حرام ہے اس نے تیری عبادت کے آگے ایک دیوار کھڑی کی ہوئی ہے. میرے عزیز بھائیوں, سوچیں ہم اور آپ, غور و فکر کریں. تجارت کوئی ہم ہی نہیں لگے کرنے, تجارت صحابہ اکرام کا عظیم پیشہ تھا. میں آپ کو بتاتا چلوں, قربان جائیے سیدنا عثمان غنی پہ, قربان جائیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. حضرت عمر فاروق بہت بڑے تاجر تھے, بہت پائے کے تاجر تھے. ملک سے بیرون ملک ان کا مال جایا کرتا تھا. وہ خود اعتراف کرتے ہیں, بات میری نہیں ہے, حضرت عمر فاروق خود اعتراف کرتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بہت کم مروی ہے, بہت کم روایت ہیں جن کے پہلے یہ چیز آتی ہے ان عمر ابن خطاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں مجھے اس بات کا احساس ہے, مجھے اس بات کا احساس ہے, لیکن یہ سب سے بڑی کمی جو محمد رسول اللہ کی رفاقت میں زیادہ دیر نہ رہنے کی ہے, یہ واحد تجارت کی وجہ سے ہے. میں کاروبار میں مشغول ہو جاتا تھا,
اتنا وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں دے سکتا تھا، جس وجہ سے مجھ سے حدیثیں بہت کم روایت ہیں۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کپڑے کے تاجر، بہترین قسم کے تاجر، عظیم الشان آدمی، پہلے خلیفہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور مسلمانوں کاروبار سے جڑو، اللہ کی قسم ہے برکت ہے اس میں، تجارت سے جڑو۔ میرے نبی نے دعا کی ہے تاجر کے لیے، تاجر کے حق میں دعا ہے۔ اور تجارت کرنے والے کو خوشخبری میرے نبی نے سنائی ہے، کیا؟ دنیا میں رب اس کو مال دیتا ہے، دنیا میں کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی مال دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب وہ انتقال کر کے اس دنیا سے رخصت ہوگا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ٹھکانہ جنت ہے، مہاجرین کے ساتھ، میرے عزیز بھائیوں، صدیقین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، ان کی رفاقت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام رب العالمین کی طرف سے ہے کہ نیک تاجر، نیک شخص، تجارت کرنے والا جو دیانتداری اور امانتداری سے مال کماتا ہے اور مال خرچ کرتا ہے۔ یہاں ایک بیماری اور لگی ہوئی ہے ہم اور آپ کو، بڑی محنت سے مال کماتے ہیں، بڑی جد و جہد کرتے ہیں، رات کی نیندیں حرام، صرف اس مقصد کے خاطر اللہ اللہ مال میں کوئی حرام پیسہ داخل نہ ہو جائے۔ دن کی ساری ٹینشنیں برداشت کر کے مال کمایا جاتا ہے، اور جب خرچ کا معاملہ آتا ہے تو معاف کیجئے گا، بڑے غلط غلط رستے ہم اور آپ اپنا لیتے ہیں۔ کمایا تو صحیح تھا، خرچ غلط ہو گیا، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ 4 سوالات ایسے ہیں، 4 سوالات، جب تک انسان ان سوالات کا جواب نہیں دے گا، رب کعبہ کی قسم ہے اپنے قدم ہلا نہیں سکتا۔ ان عمرہ فیما افنا، اللہ اکبر، 60 سال کی زندگی دی تھی، 70 سال کی زندگی دی تھی، 80 سال کی زندگی دی تھی، بتا یہ عمر کہاں فنا کی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، بڑا اہم سوال ہے۔ ان عمرہ فیما افناہ، معمولی بات نہیں ہے۔ اپنے ماضی کو دیکھیں، حال کو دیکھیں، مستقبل کو دیکھیں۔ ان عمرہ فیما افناہ، جو میں نے عمر دی تھی یہ عمر کہاں فنا کی، کون سے کام میں لگائی؟ جواب دے، جواب دینا پڑے گا۔ وان شبابہ فیما ابلا، جوانی، جس جوانی پر تو گھمنڈ کرتا تھا، جوانی جس جوانی کے اندر تجھے اتنا غرور تھا، جوانی جس جوانی کے بارے میں تو دوسرے کی حالت کو، کمزور کی حالت کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، میرا رب پوچھے گا بتا وہ جو جوانی میں نے تجھے دی تھی، تیرے جسم کے اندر پوری ایک طاقت و ہمت تھی، بتا وہ کہاں برباد کی؟ جواب دے، جواب دینا پڑے گا۔ وان مالہ فیما افنا، اور مال جو رب نے تجھے دیا ہے، اللہ اکبر، عظیم نعمت ہے، اللہ نے دی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں فنا کیا، کہاں خرچ کیا، کون سے قلبوں میں لگایا، کون سے شادی کے بڑے بڑے پروگرامات جا کر سجایا۔ میرے عزیز بھائیوں، آج دنیا کی نظریں بڑی عجیب ہیں، لیکن مسلمان سویا ہوا ہے، یہ بیدار نہیں ہونا چاہتا۔ اس کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتارا جا رہا ہے، لیکن اس نے اپنا خرچ اپنی بچیوں کی تعلیم پر نہ کر کے اس نے خرچ کرنا ہے تو کہاں؟ جہاں اس کی انا کا معاملہ ہو، جہاں اس سے کہا جائے فلاں سیٹھ صاحب کے بچے کی شادی ہوئی ہے، اس شادی میں سیٹھ صاحب نے اتنا خرچ کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بڑا افسوس ہے، جس شادی پر تو نے خرچ کیا، اس شادی پر خرچ کی گئی رقم سے 1 سال کے اندر میرے عزیز بھائیوں 10 ان بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی جو بیٹیاں گھر بیٹھے ہوئے اپنی شوہروں کا انتظار کر رہی ہیں۔
میرے عزیز بھائیوں، بڑا المیہ ہے، بڑے عجیب و غریب مسلم قوم کے حالات ہیں. یہ قوم سدھرنے کا نام نہیں لے رہی ہے. میرے عزیز بھائیوں، اگر آج بھی ہماری آنکھیں نہ کھلی، اگر آج بھی ہم بیدار نہ ہوئے، اگر آج بھی ہم نے اپنی کمائی کی طرف دھیان نہ رکھا، تو کل کا وقت بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے. سوچو، غور و فکر کرو. پیارے صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی رسول ہیں. آپ نے بار بار یہ واقعہ سنا ہے. آج میں پھر چاہتا ہوں کہ آپ کا ایمان تازہ کر دوں. عبد الرحمن ابن عوف مکہ میں رہے، بہترین تاجر، بہترین تاجر. مکہ سے مدینہ گئے، ساتھ میں کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ ایک انصاری صحابی کے ساتھ مواخات کا کر دیا، مواخات، بھائی چارہ قائم کیا. وہ انصاری صحابی عبد الرحمن ابن عوف سے کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف، میں اپنی زمین کا اپنی جائیداد کا نصف حصہ کر رہا ہوں، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لوں. میرے عزیز بھائیوں، جب یہ بات آئی عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے کہ آدھا تم لے لو آدھا میں لے لوں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے عظیم آدمی تھے. ایک بات اپنی زبان سے کہی، دعا دی، صحابی کو دعا دی. کہا اللہ تیرے مال میں اضافہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالی تجھے اور نوازے. جب یہ دعا کی گئی اور کہا مجھے بازار کا رستہ دکھا دو. کون سا رستہ؟ بازار کا رستہ. یہی عبد الرحمن ابن عوف ہیں کہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتے تھے رب العالمین اس کے اندر برکتوں کی برکھا برسا دیتا تھا. میرے عزیز بھائیوں، ضرورت ہے سچی تجارت کرنے کی، سچی تجارت کرنے کی، اور مال صحیح خرچ کرنے کی. مال صحیح خرچ کرنے کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ پیارے صحابی حضرت عثمان غنی کا بتلا کر کے اپنی بات ختم کروں گا. پیارے صحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے تیسرے خلیفہ. سنو، اتنا مال میرے رب نے دیا تھا کہ جس کی شمار ہم اور آپ آج کے دور میں نہیں کر سکتے، لیکن خرچ کرنے کا انداز دیکھو کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس بات پر بہت غور کیجئے گا، اللہ کی قسم، مال خرچ کرنے والوں اور طرح طرح کی جگہوں پر مال کو ضائع کرنے والے لوگوں، اس بات پر غور کرو. اللہ کی قسم، حضرت عثمان غنی کتنے زیادہ اس تعلق سے فکر مند رہا کرتے تھے. ایک شخص آیا، کہا اللہ کے نبی میری بیٹی کی شادی ہے، شادی میری بیٹی کی ہے، کچھ مال مجھے دے دیجئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان کے پاس جاؤ اور ان سے اپنی بات ان کے سامنے رکھو، وہ تمہیں ضرور کچھ دیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے، ابھی باہر ہی تھے کہ حضرت عثمان اور حضرت عثمان کی بیوی کے درمیان آپس میں کچھ سخت کلامی چل رہی تھی، بات چیت میں کچھ سختی بڑی ہوئی تھی. صحابی رسول وہ شخص سوچنے لگا کہ کیا معاملہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے عثمان کیا کہہ رہے تھے؟ عثمان نے اپنی بیوی سے کہا اے میری پیاری بیوی، یہ جو چراغ ہے، اس چراغ کے اندر جو بتی تھی آج تم نے اس کو تھوڑا تیز کر دیا، جس کی وجہ سے تیل زیادہ خرچ ہو گیا، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ بات میاں بیوی کی چل رہی ہے، شوہر کی اور بیوی کی چل رہی ہے، یہ ضائع ہو گیا، یہ فضل خرچی ہو گئی. وہ شخص باہر سن رہا تھا، اس نے اندازہ کیا کہ یہ تو بہت بخیل آدمی ہے جس کے پاس مجھے محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے.
کہا اس کے سامنے منہ کھولوں گا، کھولنے کا فائدہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا، واپس پلٹا، محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی، جس شخص کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا وہ شخص تو اپنی بیوی کے ساتھ سخت کلامی سے بول رہا تھا اور یہ بات ذکر کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے جب وہ بات سنی، کہا جاؤ عثمان کے پاس جاؤ اور عثمان کے سامنے اپنی عرضی داخل کرو۔ وہ شخص آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی بات رکھتا ہے۔ جب بات رکھتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو 2 اونٹ مال کی بھر کر کے دیتے ہیں میرے عزیز بھائیوں، اور وہ شخص واپس پلٹتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عثمان تیرے کمانے کا انداز بھی پیارا اور خرچ کرنے کا انداز بھی پیارا۔ سبحان اللہ، صرف اتنی چیز محسوس ہوئی کہ آج گھر میں بتی زیادہ ہو گئی ہے، اپنی بیوی کو اس پر سمجھانے لگے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم اور آپ کو سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ حلال کمائی پر ہماری عبادت کا دار و مدار ہے، ہماری دعاؤں کا دار و مدار ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہماری کمائی حلال ہوگی، اللہ کی قسم ہماری زبان سے نکلنے والے جملے رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم اور آپ کو حلال کمائی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین رزق حلال عطا فرما، اے اللہ رزق حرام سے بچا لے۔ الہ العالمین رزق حرام جسم کے اندر انسان کے جسم سے پھرتی کو ختم کر دیتا ہے، طاقت و قوت کو ختم کر دیتا ہے۔ اے اللہ اس ایسے خطرناک رزق سے ہمیں بچا لے۔ الہ العالمین رزق حلال عطا فرما، اے اللہ محنت کی روزی عطا فرما۔ الہ العالمین جہاں بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، پروردگارہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک ضروری بات میں کہہ دوں، اللہ کے لیے ان گھروں کو آباد کیجیے۔ یہ گھر ویران ہوئے، دنیا آپ کی طرف بڑے عجیب طریقے سے دیکھ رہی ہے، ان کی آبادی اشد ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ کے آگے ہیں۔ ان گھروں کی جب ویرانگی ہوئی تو طرح طرح کے مسائل پیدا ہوئے۔ ان گھروں کی آبادی ضروری ہے، کاروبار کیجئے، لیکن نماز کے ٹائم اللہ کے گھر کی طرف دوڑتے آئیے۔ یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے۔ اگر آج بھی ہم نہیں سدھریں گے تو میرے عزیز بھائیوں اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سدھرنے کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین جہاں مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، پروردگارہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ہاسپٹلوں میں ہیں، پروردگارہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم ذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاء شفاءک لا یغادر سقما۔ آمین۔ السلام علیکم۔